بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس پوائنٹ پر پہنچنے کے بعد یوں احساس ہونے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے سامنے دو آپشنز ہوں۔ پہلا آپشن کہ ہم تمام تر لاجیکل وضاحتوں کو اپلائی کر کے دیکھیں، خراب موسم، ناتجربہ کاری، انسانی غلطیاں، کمزور ٹیکنالوجی، قدرتی آفات، اور پچھلے 7,000 الفاظ کے دوران میں نے ان تمام وضاحتوں کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھا بھی ہے۔ لیکن پھر بھی مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ ان تمام تر وضاحتوں میں آپ کو کہیں بھی کوئی بھی اطمینان بخش جواب نہیں ملا ہوگا۔ لہٰذا یہاں سے آگے اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی وضاحت، ایک ایسی تشریح رکھنے والا ہوں جس میں آپ کو برمودا ٹرائی اینگل، جاپان ٹرائی اینگل اور الاسکا ٹرائی اینگل سے کہیں زیادہ سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ اور اس وضاحت کا سب سے پہلا ٹریس ملتا ہے برمودا اور جاپان ٹرائی اینگل میں گم ہونے والے دو پائلٹس کی گفتگو میں۔ وہ گفتگو جو انہوں نے اپنا جہاز غائب ہونے سے پہلے کنٹرول ٹاور کے ساتھ کی تھی، اور خوش قسمتی سے اس گفتگو کا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ پہلا ٹریس جاپان ٹرائی اینگل میں گم ہو جانے والے پائلٹ ونگ کمانڈر شیرو کاواموٹو کی ٹرانسکرپٹ میں ہے۔ وہ ٹرانسکرپٹ ہربی برینن اور ڈیوڈ وائٹ نے اپنی کتاب سیریسلی ویئرڈ ٹرو سٹوریز میں لکھی ہے، اور اس کتاب کو 1997 میں ہپو پبلشرز نے لندن سے شائع کیا تھا۔ اس کتاب میں جاپان والے پائلٹ کی آخری کمیونیکیشن کا ٹرانسکرپٹ لکھا ہوا ہے، اور اپنی اس آخری کمیونیکیشن میں پائلٹ کے آخری الفاظ ہیں: آسمان میں کچھ ہو رہا ہے، آسمان کھل رہا ہے۔ اور دوسرا ٹریس برمودا ٹرائی اینگل میں غائب ہونے والی فلائٹ 19 کے فلائٹ لیڈر لیفٹیننٹ چارلز سی ٹیلر کے ٹرانسکرپٹ میں ہے۔ اس ٹرانسکرپٹ کو 1962 میں امریکہ کے لیجن میگزین نے پبلش کیا تھا، اور اس ٹرانسکرپٹ کے مطابق پائلٹ کے آخری جملوں میں سے ایک جملہ تھا کہ ہم سفید پانیوں میں داخل ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں ہیں، آسمان سبز ہے، نہیں سفید ہے، نہیں سبز ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اور تیسرا ٹریس جرمنی اور سوئٹزرلینڈ والے واقعات میں ہے، وہ واقعات کہ جہاں نوئرمبرگ اور بیسل شہر کے رہائشیوں نے آسمان میں عجیب و غریب مخلوقات کو لڑتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ ٹریس ان لوگوں نے اپنی رپورٹ کے بالکل شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ سورج کے دائیں اور بائیں آدھے دائرے نظر آ رہے ہیں اور سورج کو گرہن لگ رہا ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل اور جاپان ٹرائی اینگل میں گم ہوئے دو پائلٹس کے آخری میسیجز سن کر لگتا ہے کہ اس دن انہوں نے اپنی آبزرویشنز کے دوران جو غیر معمولی باتیں ہوتے دیکھی تھیں، ان میں سے دو باتیں آسمان کے متعلق تھیں، اور شاید سب سے اہم بات کہ جو انہوں نے غائب ہونے سے پہلے بالکل آخر میں دیکھی، اسے انہوں نے بالکل اپنی آخری میسیج میں ری لے کیا کہ آسمان بدل رہا ہے۔ پھر جرمنی اور سوئٹزرلینڈ والے واقعات سے ملی لیڈ بھی آسمان اور سورج کے متعلق ہی ہے کہ سورج کی ایک خاص حالت کے دوران آسمان میں ان سیاہ اور سرخ گوروں کو لڑتے ہوئے دیکھا گیا کہ جو 1 گھنٹے تک لڑتے نظر آ رہے تھے اور پھر اچانک نظر آنا بند ہو گئے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ انہوں نے یہ واقعہ سورج کی طرف ہوتے دیکھا تھا، اور وہ بھی تب جب سورج کو گرہن لگا ہوا تھا اور دوسرے موقع پر سورج کے گرد آدھے دائرے موجود تھے۔ پھر ایک بہت اہم لیڈ جو برمودا ٹرائی اینگل میں گم ہوئی فلائٹ 19 کے کیس سے ملتی ہے کہ 5 جہازوں کا وہ گروپ دن کے وقت اڑا تھا، سورج نکلا ہوا تھا، اور جب ان کے کمپسز یعنی قطب نماؤں نے کام کرنا چھوڑ دیا تو انہوں نے سورج کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اپنی لوکیشن کا اندازہ لگانا چاہا، اور پھر زمین کی طرف واپس آنا چاہا تو اس حساب سے انہیں مغرب کی طرف جانا چاہیے تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہماری لوکیشن کے حساب سے زمین مغرب کی طرف ہے، ہمیں اسی طرف جانا چاہیے جہاں سورج غروب ہو رہا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ مشرق کی طرف اڑتے رہے۔ کیا ہو کہ اگر ان گمشدگیوں کا جواب آسمان، سورج اور زمین کے تعلق میں چھپا ہو؟ جب میں نے 40,000 سالوں کا علم ڈاکیومنٹری لکھی تھی
تب اپنے انٹرویوز کے دوران میں نے لوگوں سے ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ کے خیال میں آسمان کسے کہتے ہیں؟ اس سوال کے مجھے کئی طرح کے جوابات ملے تھے۔ کسی نے جواب دیا کہ جو اوپر نیلی سی چادر نظر آتی ہے وہ آسمان ہے۔ کسی نے جواب دیا کہ دور کہیں بہت دور اوپر جا کر کوئی سفید سی چادر ہوگی، وہ آسمان ہے۔ جبکہ سچ تو یہ ہے کہ آسمان کے یہ نیلا، سفید اور سرخ یہ سب رنگ تو ہماری فضا یعنی ایٹماسفیئر میں موجود گیسز سے پیدا ہونے والے رنگ ہیں، جو سورج کی 7 رنگوں پر مشتمل روشنی کو مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے بکھیر دیتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی ہمیں فضا نیلی نظر آتی ہے اور کبھی سرخ اور کبھی سفید۔ یہ تو صرف ہماری فضا کے مختلف رنگ ہیں۔ آسمان کی ٹیکنیکل تعریف ایک بہت بڑا پھیلاؤ ہے۔ آسمان ایک ایکسپینشن کا نام ہے، ایک پھیلاؤ کا نام ہے، یعنی وہ پھیلاؤ جو ہمارے سروں کے اوپر سے شروع ہو کر دور کہیں بہت دور کھربوں کھربوں میل تک کی اونچائی پر پھیلا ہوا ہے۔ اسی لیے تو ہم بارش کے بھی آسمان سے آنے کا ذکر کرتے ہیں، اسی لیے ہم بادلوں کے بھی آسمان میں ہونے کا ذکر کرتے ہیں، اسی لیے ہم سورج، چاند اور ستاروں کے بھی آسمان میں ہونے کا ذکر کرتے ہیں۔ آسمان ایک بہت بڑے پھیلاؤ کا نام ہے کہ جو ہمارے سروں کے اوپر سے شروع ہو کر کھرب ہا کھرب میل اوپر تک پھیلا ہوا ہے۔ اور اپنی ڈاکیومنٹری 40,000 سالوں کے علم کے پہلے چیپٹر کے اندر میں نے پورے 50 منٹ تک آسمانوں کی تخلیق پر بات کی ہے کہ آسمان کہتے کسے ہیں اور اس کی حدود کہاں کہاں تک ہیں اور پھر ان حدود کے اوپر کیا ہے۔ ہر کلچر اور ہر ایریا آف اسٹڈی کے اندر آسمان کی ٹیکنیکل تعریف یہی ہے، اور ہر کلچر اور ہر ایریا آف اسٹڈی آسمان میں ایسی جگہیں، ایسی انرجی، ایسے راستے، ایسے دروازے، ایسے مٹیریلز اور ایسی چیزوں کے ہونے کا ذکر کرتا ہے جنہیں انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ انسانی آنکھ انہیں کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ کیونکہ انسانی آنکھ کے دیکھنے کی رینج بہت ہی محدود ہے۔ انفیکٹ اتنی محدود کہ اگر ہمارے سامنے اس کائنات میں موجود 2 لاکھ مختلف چیزیں رکھ دی جائیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری آنکھ ان میں سے کتنی چیزیں دیکھ پائے گی؟ صرف اور صرف 7۔ ہم 2 لاکھ میں سے صرف 7 چیزیں دیکھ پائیں گے۔ یہ جان کر اپنا آپ کافی محدود لگنے لگ جاتا ہے۔ ہماری نگاہوں سے کیا کچھ ڈھکا ہوا ہے، کیا کچھ پوشیدہ ہے۔ ہم اس کائنات کے متعلق جانتے ہی کیا ہیں؟ کتنی ہی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہماری نگاہوں سے ڈھکی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، جنہیں ہم چاہ کر بھی نہیں دیکھ پا رہے۔ اور یہاں پہنچ کر میں آپ کو متعارف کروانا چاہوں گا 19ویں صدی کے ایک برٹش بیالوجسٹ سے جس کا نام تھا آئیون ٹی سینڈرسن۔ آئیون کی زندگی ایڈونچرز کا ایک مجموعہ تھی، اور وہ بھی ایسے ایڈونچرز جو ایک عام آدمی کے ساتھ عموماً ساری زندگی نہیں ہوتے۔ مثلاً اس کے باپ کو کینیا میں ایک ڈاکیومنٹری کی شوٹنگ کے دوران ایک گینڈے نے مار دیا تھا۔ پھر 17 سال کی عمر میں آئیون نے دنیا کا سفر شروع کیا، جس میں سے اس کا زیادہ تر وقت ایشیا میں گزرا تھا۔ اپنی تعلیم کے حوالے سے آئیون نے زوالوجی میں ڈگری حاصل کی تھی اور پھر بعد میں باٹنی میں بھی، اور اس طرح وہ ایک نیچرل سائنٹسٹ بنا اور دنیا میں کیے گئے اپنے ملکوں کے سفر اور قدرت میں پائے جانے والے جانوروں اور جگہوں پر ریسرچ پیپر لکھنے کے حوالے سے ایک مشہور انسان بن گیا۔ اپنے انہی ریسرچ پیپرز کے اندر آئیون نے ایک کانسیپٹ پیش کیا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی سٹڈیز اور بہت سے ممالک میں اپنے سفر کے دوران دیکھا ہے کہ کچھ جگہیں باقی جگہوں کی نسبت تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں۔ وہاں گریوٹی یعنی کشش ثقل کی قوت اور میگنیٹزم یعنی ہماری زمین کی مقناطیسیت باقی جگہوں کی نسبت تھوڑی سی زیادہ یا تھوڑی سی کم ہوتی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یا پہلی نظر میں ان جگہوں میں کچھ بھی خاص یا منفرد نظر نہیں آتا، کیونکہ ہماری آنکھ نہ تو گریوٹی کو دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی میگنیٹزم کو، لیکن ہمارے آلات، ہمارے ٹولز ہمیں اس فرق کے متعلق بتا سکتے ہیں، اور سائنس کی زبان میں ایسی جگہوں کو ہم انوملی ریجنز کہتے ہیں، یعنی وہ جگہیں جہاں فزکس کے قوانین دنیا کے باقی جگہوں کی نسبت تھوڑے سے مختلف انداز میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آئیون کی ریسرچ کے مطابق یہ مقامات دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں
اور ان جگہوں میں پیش آنے والے واقعات میں سب سے زیادہ ہونے والا واقعہ نامعلوم گمشدگیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ ایک اچھی وضاحت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا دعویٰ بھی ہے، اور ہم اس دعوے کو ٹیسٹ کریں گے۔ اگر آئیون کی آبزرویشنز اور اس کی تحقیق صحیح ہے کہ ہماری دنیا میں ایسی جگہیں ہیں جہاں ایسی انوملیز پائی جاتی ہیں، یعنی ایسی غیر معمولی جگہیں جہاں گریوٹی اور میگنیٹزم باقی جگہوں کی نسبت مختلف ہوتا ہے، تو 5 بہت ہی اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا جواب دیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور وہ 5 اہم سوالات میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور فکر نہ کریں کیونکہ میں ان کے جوابات بھی آپ کو دوں گا۔ پہلا سوال کہ آسان الفاظ میں گریوٹی اور میگنیٹزم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں آخر ہیں کیا؟ دوسرا سوال کہ اگر گریوٹی اور میگنیٹزم واقعی کچھ جگہوں پر مختلف ہیں تو ایسا آخر ہوتا ہی کیوں ہے؟ تیسرا سوال کہ پھر اس انوملی سے فرق کیا پڑتا ہے؟ گمشدگیوں کا ان چیزوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ چوتھا سوال کہ اگر گمشدگیاں ہوتی ہیں تو وہ چیزیں آخر جاتی کہاں ہیں؟ اور پانچواں اور شاید سب سے اہم سوال کہ اب وہ گمشدگیاں کیوں نہیں ہوتی؟ یہاں سے آگے ایک ایک کر کے اب میں یہ تمام سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو ان سوالوں کے جوابات بھی دوں گا۔ ان جوابات کے لیے میں آپ کو دنیا کے مختلف ممالک، جنگلوں، غاروں کے ساتھ ساتھ مختلف زمانوں میں بھی لے کر جاؤں گا۔ کبھی میں آپ کو پتھر کے زمانے کا دور دکھاؤں گا اور کبھی اتنا آگے کا مستقبل کہ جب زمانے نے ایک مرتبہ پھر سے پتھروں کی طرف چلے جانا ہے۔ ان جوابوں کی تلاش کے لیے میں آپ کے سامنے تمام علوم کو ایکسپلور کروں گا، اور جب تک ہمیں کسی بات کا تسلی بخش جواب نہیں مل جاتا میں اسے تمام ایریاز آف سٹڈیز میں ڈھونڈوں گا، چاہے وہ سائنس ہو یا تاریخ، چاہے وہ آرکیالوجی ہو یعنی قدیم زمانوں کی کھنڈرات کی سٹڈی، یا پھر ان قدیم ترین زمانوں کے عقائد کی سٹڈی یعنی مذہب۔ پہلا سوال کہ آسان الفاظ میں گریوٹی اور میگنیٹزم کیا ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ اس کائنات میں کوئی بھی ستارہ ہو یا پھر سیارہ، یا چاہے کوئی بڑی کہکشاں کیوں نہ ہو، وہ اپنے اندر ایک خاص قسم کی قوت رکھتی ہیں، ایک ایسی قوت جو آپس میں انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ قوت ہے جو دوسرے ستاروں یا سیاروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور اسی قوت کا نام ہے گریوٹی یعنی کشش ثقل۔ یہی وہ قوت ہے جس کی وجہ سے ہم زمین پر چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہی وہ قوت ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی چیز اوپر سے نیچے کی طرف گرتی ہے۔ اگر یہ قوت نہ ہوتی تو ہم ہواؤں میں اڑتے چلے جاتے اور کبھی زمین کی طرف واپس نہ آتے۔ یہی وہ قوت ہے جس کی وجہ سے چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے، اور یہی وہ قوت ہے جس کی وجہ سے ہماری زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ اگر گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے تو ہماری زمین کا وہ تمام نظام جسے ہم جانتے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اگر آج اس وقت گریوٹی غائب ہو جائے تو سب سے پہلے ہماری دنیا کی فضا بکھرے گی، اور اس کے بعد اس دنیا پر سے زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہماری زمین کی گریوٹی طاقتور ہے۔ انفیکٹ اتنی طاقتور کہ باہر خلا میں اس کا اثر تقریباً 15 لاکھ کلومیٹر تک ہو رہا ہے۔ زمین کے گرد جو بھی چیز ان 15 لاکھ کلومیٹرز کے اندر ہوگی وہ دھیرے دھیرے زمین کی طرف کھینچی چلی جائے گی، اور جو بھی چیز ان 15 لاکھ کلومیٹر سے باہر ہوگی وہ دھیرے دھیرے ہم سے دور ہوتے بالآخر باہر کی خلاؤں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو جائے گی۔ اور میگنیٹزم، آسان الفاظ میں میگنیٹزم کیا ہوتا ہے؟ اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ بالفرض آپ زمین کو کھودنا شروع کریں تو آپ کے خیال میں آپ کو کیا ملے گا؟ یہ بات تقریباً ہم سبھی بچپن سے سوچتے چلے آئے ہیں کہ اگر ہم زمین کھودنا شروع کریں تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن ہم زمین کے دوسری طرف سے نکل آئیں، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ سچ سن کر شاید آپ حیران رہ جائیں۔ آج تک انسان نے جو سب سے گہری کھدائی کی ہے وہ تقریباً 12 کلومیٹر ہے، اور اس کھدائی کو کرنے میں بھی 20 سال لگے تھے۔ لیکن سچ کہوں تو وہ کھدائی صرف زمین کی سطح کھرچنے کے جیسی تھی۔ زمین کی تہیں اس سے کہیں کہیں زیادہ گہری ہیں۔ بہرحال اس کھدائی کے دوران جو چیزیں ملیں وہ چٹانیں، پتھر اور مختلف قسم کی دھاتیں تھیں۔
ایسی دھاتیں جو میں اور آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، مثلا لوہا، کوئلہ، تانبا وغیرہ، اور زمین کے 100 کلومیٹر نیچے تک آپ کو یہی چٹانیں، پتھر اور کچھ ایسی دھاتیں ملیں گی۔ لیکن پھر 100 کلومیٹر سے نیچے ایک جہنم آباد ہے، پگھلا ہوا، ابلتا ہوا، کھولتا ہوا لوہا کہ جو اتنا گہرا ہے کہ مزید 3000 کلومیٹر کی گہرائی تک بھی ختم نہیں ہوتا۔ اب کہاں ہماری 20 سال میں کی گئی 12 کلومیٹر کی کھدائی، اور کہاں یہ ہزاروں کلومیٹر گہری اندھیری تہیں۔ شاید سطح کھرچنے کا لفظ بھی بہت بڑا تھا، ہم نے تو شاید زمین کی گہرائی پر ایک سکریچ بھی نہیں ڈالا ہے۔ بہرحال ان جہنم جیسی گہرائیوں میں ایک بات بہت اہم ہے کہ یہ پگھلا ہوا لوہا گھوم رہا ہے، اور اس کے گھومنے کی وجہ سے ہماری زمین ایک طرح کا مقناطیس بن جاتی ہے، اور بالکل کسی بہت بڑے مقناطیس کی طرح یہ اپنے گرد ایک قسم کا حصار بنا لیتی ہے، ایک قسم کی میگنیٹک فیلڈ۔ اور یہ وہ میگنیٹک فیلڈ ہے، یہ وہ حصار ہے جو ہماری زمین کو سورج کی خطرناک شعاؤں سے بچا کر رکھتا ہے، ہماری زمین کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ میگنیٹک فیلڈ کئی ہزار کلومیٹر اوپر تک خلا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اب یہ فیلڈ ہم تک سورج اور خلا کی خطرناک شعاؤں کو پہنچنے سے پہلے ہی روک دیتی ہے، یہ ہماری حفاظت کرتی ہے۔ یہی وہ میگنیٹک فیلڈ ہے جسے انسان سینکڑوں سالوں سے استعمال کرتا چلا آیا ہے۔ اسی میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے پچھلے 900 سال سے انسان کمپس یعنی قطب نما کا استعمال کر رہا ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے، قطب نما کی سوئیاں اسی میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے شمال کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں اور ہمیں سمتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہی وہ میگنیٹک فیلڈ ہے جس کے ذریعے ہر سال 2000 مختلف نسلوں کے پرندے راستہ اور سمت پہچان کر ٹھنڈے علاقوں سے ہجرت کر کے گرم علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہی وہ میگنیٹک فیلڈ ہے جس کے ذریعے راستہ پہچان کر جنگلی جانور اس دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کرتے ہیں، یعنی افریقہ میں ہونے والی دی گریٹ مائیگریشن، جس میں ہر سال 17 لاکھ ولڈ بیسٹ یعنی جنگلی بھینسیں اور 3 لاکھ زیبرے تنزانیہ کے سیرنگیٹی میدانوں سے نکل کر کینیا کے مسائی مارا میدانوں تک ہجرت کر جاتے ہیں۔ اگر یہ میگنیٹک فیلڈ ڈسٹرب ہو جائے تو سب سے پہلے ہماری دنیا کا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا۔ پرندے بھول جائیں گے کہ انہیں اڑنا کس طرف ہے، جانور بھول جائیں گے کہ انہیں چلنا کس طرف ہے، کشتیاں، جہاز، یہ سب اپنے راستے سے ہٹ جائیں گے اور کچھ ہی دنوں میں دنیا سے زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ مہلت شاید چند دنوں کی بھی نہ ہو، کیونکہ میگنیٹک فیلڈ کے غائب ہوتے ہی ایک اور بھیانک واقعہ رونما ہوگا کہ ہم سورج اور خلا سے آنے والی تمام قسم کی خطرناک شعاؤں کی طرف ایکسپوز ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی سورج سے آگ کی بہت بڑی بڑی لپٹیں نکلتی ہیں۔ یہ لپٹیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ یہ سورج کی سطح سے 4.25 کروڑ کلومیٹر دور اوپر تک اٹھتی چلی جاتی ہیں، اور آگ کی یہ لپٹیں اس قدر طاقتور ہوتی ہیں کہ ان کا اثر ہمارے پورے سولر سسٹم تک پھیل جاتا ہے، اور جب اس بھیانک لپٹ کا اثر ہماری زمین تک پہنچتا ہے تو ہماری میگنیٹک فیلڈ ہمیں اس کی تباہیوں سے بچا لیتی ہے۔ اور یہ قدرت کا ایک معجزہ ہے کہ 2 طاقتور شعاؤں کے اس بھیانک ٹکراؤ کے نتیجے میں ہم کوئی تباہی نہیں دیکھتے، بلکہ ہم اپنے آسمان میں دنیا کے خوبصورت ترین لائٹ شوز میں سے ایک لائٹ شو دیکھتے ہیں، ڈارک گرین اروراہ لائٹس۔ لیکن کبھی کبھی سورج کی آگ کی یہ لپٹیں حد سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں، اتنی طاقتور کہ یہ ہماری میگنیٹک فیلڈ تک کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ اور آخری مرتبہ ایسا سن 1859 میں ہوا تھا کہ سورج کی ایک بہت بڑی لپٹ سے ہماری میگنیٹک فیلڈ ڈسٹرب ہو گئی تھی، لیکن ہماری قسمت اچھی تھی کہ صرف اتنا ہی نقصان ہوا کہ پوری دنیا میں ٹیلی گراف لائنز کام کرنا چھوڑ گئی تھیں۔ گریوٹی اور میگنیٹک فیلڈ یہ ہمارے لیے بالکل ویسی ہیں کہ جیسے پانی اور خوراک، اگر یہ اس دنیا سے غائب ہو جائیں تو اس دنیا سے انسانی زندگی ختم ہو جائے گی۔ گریوٹی اور میگنیٹک فیلڈ ہماری دنیا کو سٹیبل رکھے ہوئے ہیں، اسے قائم رکھے ہوئے ہیں، اور اسی لیے ہمیں ان کے کم یا زیادہ ہونے پر نظر رکھنی چاہیے۔ اور اسی لیے اب میں آپ کو دوسرے سوال پر لاتا ہوں کہ کیا یہ دونوں چیزیں واقعی ہماری زمین کی کچھ جگہوں پر باقی کی نسبت کم اور کچھ جگہوں پر باقی کی نسبت زیادہ ہیں؟
اور اگر ایسا ہے تو کیوں ہے؟ گریوٹی کی انوملی کا جواب تو بہت آسان ہے کہ زمین پر کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں زمین پر موجود مٹیریل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا زمین کے پہاڑی سلسلے یعنی ماؤنٹن رینجز، جہاں میدانوں یا صحراؤں کی نسبت زمینی مٹیریل بہت زیادہ ہوتا ہے، جہاں دھاتیں، مٹی، پتھر، چٹانیں پہاڑوں کے وزن کے حساب سے ہوتی ہیں۔ نیچرلی وہاں زمین کی گریوٹی بھی خالی میدان کی نسبت زیادہ ہوگی۔ جبکہ میگنیٹک فیلڈ کی انوملی کو سب سے پہلے آئس لینڈ میں رہنے والے سیلرز، ملاحوں نے محسوس کیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ بعض جگہ پر کمپاس کی سوئیاں شمال کی طرف پوائنٹ کرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور بعض اوقات تو وہ 30 ڈگری تک غلط سمت دکھا رہی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات تو بالکل گھومنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ڈسٹربنس اکثر ان علاقوں پر ہوتی ہے جہاں زمین کے اندر ایسی دھاتیں موجود ہوں جو میگنیٹک ویوز پر اثر ڈال سکیں، مثلا لوہا زمین سے نکلتا ہے، اور بعض اوقات زمین کے اندر لوہے کے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے ڈپازٹس ہوتے ہیں کہ جو ان بڑی بڑی مقناطیسی لہروں کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ یا پھر کبھی کبھار سمندروں کی اندھیری گہرائیوں میں ایک منرل پایا جاتا ہے جس کا نام میگنیٹائٹ ہے۔ یہ منرل انتہائی میگنیٹک ہے، اور کبھی کبھار اس کی بڑی مقدار اتنی زیادہ میگنیٹک فورس پیدا کرتی ہے کہ وہ ہماری زمین کے حصار تک پر اپنا اثر ڈالنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ گریوٹی اور میگنیٹک فیلڈ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، ہمیں اس کی وجہ بھی پتہ چل گئی، اور تمام گمشدگیوں میں جو ایک بات آپ کو ہر جگہ کامن نظر آئے گی وہ ان چیزوں میں ڈسٹربنس ہے۔ مثلا تقریباً سبھی رپورٹس میں گم ہونے والوں نے بتایا ہے کہ ان کے کمپس کام کرنا چھوڑ گئے ہیں، جس کا عام زبان میں یہ مطلب ہے کہ وہ ایک میگنیٹک انوملی والی جگہ میں داخل ہو چکے تھے۔ اور یہی بات ہمیں اپنے تیسرے سوال تک لے کر آتی ہے کہ اس کمی و بیشی کا گمشدگیوں سے کیا تعلق ہے؟ اس سوال کا جواب شاید آپ کو بہت دلچسپ لگے۔ میں، آپ اور ہر وہ چیز جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، ہماری دنیا یا اس کائنات کی کوئی بھی چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے یا محسوس ہو رہی ہے وہ کسی نہ کسی مادے سے بنی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسکول میں ہم سب کو مادے کی 3 حالتوں کے متعلق بتایا گیا تھا کہ کوئی بھی چیز 3 حالتوں میں ایگزسٹ کر سکتی ہے: ٹھوس، مائع اور گیس وغیرہ۔ یہ سب مادے کی شکلیں ہیں۔ انگلش میں اس مادے کو میٹر کہتے ہیں، اور اسی لیے ہم اپنی دنیا اور کائنات کو مٹیریل ورلڈ یا مادی عالم کا نام دیتے ہیں۔ اسی لیے تو جب کوئی شخص دنیاوی چیزوں کے پیچھے بہت بھاگنے والا بن جائے تو ہم اسے مادہ پرست کہنے لگ جاتے ہیں، یعنی کوئی ایسا شخص جسے صرف ظاہری چیزوں کی طلب ہو۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ہر چیز کی ایک الٹ ہوتی ہے، ایک ضد ہوتی ہے۔ مثلا صبح کی الٹ ہے رات، خشک کی الٹ ہے گیلا، خوشی کی الٹ ہے اداسی، یا آگ کی الٹ ہے پانی۔ اسی طرح قدرت کے اس اصول کے مطابق مادے کی بھی الٹ ہونی چاہیے تھی، اور اسی طرح کانسیپٹ پیدا ہوا اینٹی میٹر کا کہ ہو نہ ہو مادے کی کوئی نہ کوئی الٹ ضرور ہوگی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ واقعی مادے کی الٹ ہے بھی، لیکن اس الٹ کو دریافت کرنا، اس کا ثبوت پیش کرنا انسانی تاریخ کے مہنگے ترین تجربات میں سے ایک تجربہ تھا۔ وہ کتنا مہنگا تھا؟ اگر آپ ہزاروں یا لاکھوں روپوں یا ڈالرز میں سوچ رہے ہیں تو آپ بہت غلط ہیں۔ اگر آپ کروڑوں یا اربوں روپوں یا ڈالرز میں سوچ رہے ہیں تو بھی آپ کا اندازہ غلط ہے۔ اس وقت اینٹی میٹر ہماری دنیا کی مہنگی ترین چیز ہے، اور صرف 1 گرام اینٹی میٹر بنانے کا خرچ $62.5 ٹریلین ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا جس نے کبھی یہ کوشش کی ہو تو آپ پھر سے غلط ہیں۔ انسان اس مہنگی ترین چیز یعنی اینٹی میٹر کو 2 مرتبہ بنانے کی کوشش کر چکا ہے۔ 1995 میں جب تاریخ میں پہلی مرتبہ سوئٹزرلینڈ میں دنیا کی سب سے بڑی لیبارٹری کی سب سے بڑی مشین میں اینٹی میٹر بنایا گیا تھا، لیکن اس پر ہماری فزکس کام نہیں کرتی، وہ بنتے ہی دھماکہ کر جاتا ہے۔ بہت مشکل سے اسے صرف 17 منٹ کے لیے پرزرو کیا جا سکا تھا۔ اینٹی میٹر کے متعلق آپ کو بتانے کی ایک وجہ تھی۔
اور وہ یہ تاکہ آپ جان لیں کہ اس کائنات میں صرف میٹر ہی ایگزسٹ نہیں کرتا، بلکہ اس کائنات میں مادوں کی ایسی ایسی اقسام ہیں کہ جن کی فطرت، جن کی نیچر بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ان پر ہمارے میٹر والے فزکس کے قوانین لاگو ہی نہیں ہوتے، ہمارے لیے وہ میٹر کی نامعلوم اقسام ہوتی ہیں، اور ان نامعلوم اقسام کے مادوں کی دریافت سے شروع ہوتا ہے اس چیپٹر کا ایک بہت ہی دلچسپ حصہ۔